السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو بچوں، آج ہم پڑھیں گے سائنس کلاس 6 کے سبق نمبر 10۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ کس کا موبائل ہے؟ فون آیا تھا؟ نہیں، سائلنٹ مت کیجیے۔ تو آپ لوگ کیسے ہیں؟ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں سبق نمبر 10، کلاس 6 سائنس کے چھٹے کلاس سائنس ہم پڑھیں گے علوم، حرکت اور فاصلوں کی پیمائش۔ حرکت اور فاصلوں کی پیمائش، موشن اینڈ میجرمنٹ آف ڈسٹینس۔ تو یہ پہلی اور بوجھو کی کلاس کے بچوں میں ان مقامات کے بارے میں بحث چل رہی تھی جن کے سیر انہوں نے گرمیوں کی چھٹی میں کی تھی۔ کوئی اپنے آبائی گاؤں گیا تھا، اس نے یہ سفر ریل گاڑی سے، پھر بس سے اور آخر میں بیل گاڑی سے طے کیا۔ ایک طالب علم نے ہوائی جہاز سے سفر کیا۔ ایک دوسرے طالب علم نے اپنی چھٹیوں کی کئی دن اپنے چچا کے کشتی پر مچھلی پکڑنے کے لیے گزارا۔ آئیے، جوڑ کا ٹائم ہو گیا، آ جاؤ، جوڑ کا ٹائم ہوا، آؤ بھائی۔ اس کے بعد استاد نے ان سے اخبار میں شائع ہونے والے اس مضمون کو پڑھنے کے لیے کہا جس میں مارس کے زمین پر اترنے اور تجربات انجام دینے والے چھوٹے چھوٹے پہیوں والے موٹر گاڑی کا ذکر ہے۔ ان گاڑیوں کو مارس تک خلائی جہاز کے ذریعے لے جایا گیا۔ تو در اثنا پہلی نے قدیم ہندوستان کے بارے میں کہانیاں پڑھی تھی اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ پرانے زمانے میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ کس طرح آتے جاتے تھے۔ تو آگے ہم پہلا ٹاپک پڑھیں گے کہ نقل اور حمل۔ نقل اور حمل، اسٹوری آف ٹرانسپورٹ، یعنی ایک دوسرے سے ہم کچھ لے جاتے ہیں یا نقل کرتے ہیں۔ بہت زمانہ پہلے لوگوں کے پاس نقل و حمل کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور سامان کو اپنے پیٹھ پر لاد کر لے جاتے تھے۔ بعد میں ان لوگوں نے نقل و حمل کے لیے جانوروں کا استعمال کرنا شروع کیا۔ پانی کے راستوں پر نقل و حمل کے لیے کشتیوں کا استعمال قدیم زمانے سے کیا جا رہا ہے۔ ابتدا میں کشتیاں لکڑی کے ایک عام لٹھے کی شکل میں تھی جن میں ایک جوف بنا دی جاتی، جوف مطلب پیٹ یا کوئی بیچ میں گڈھا بنا دی جاتی تھی۔ بعد میں لوگوں نے لکڑی کے ٹکڑوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا طریقہ سیکھ لیا اور کشتیوں کو شکل عطا کی گئی۔ یہ شکلیں پانی میں رہنے والے جانوروں کی شکل کی تقلید تھی۔ باب 8 اور 9 مچھلی کی اس اسٹریم لائن شکل پر ہماری بحث کو یاد کیجیے۔ پہیے کی ایجاد سے نقل و حمل کے ذریعے میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ پہیے کے ڈیزائن میں سدھار لانے میں بچوں ہزاروں سال لگ گئے۔ پہیوں پر چلنے والی گاڑیوں کو کھینچنے کے لیے جانوروں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں نقل اور حمل کے کچھ ذرائع۔ جیسے کوئی سائیکل سے جاتا ہے، جو ابھی اس دور میں بس سے جاتا ہے، اور تھوڑے پرانے زمانے میں اس دور میں تھوڑے بیل گاڑی سے کوئی سامان لے جاتے تھے لوگ، یا ہوائی جہاز سے لے جایا جاتا ہے۔ اب ٹرین مشہور ہے، سارے لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں، دور کی سفر یا ہوائی جہاز سے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ 19ویں صدی کی ابتدا تک ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل و حمل کے لیے لوگ جانوروں، کشتیوں اور پانی کے جہاز پر منحصر تھے۔ بھاپ کے انجن کے ایجاد نے پاور کے ایک نئے ذریعے کو ترقی دی۔ بار بردار گاڑیوں اور سواری
ڈبوں کو کھینچنے کی غرض سے بھاپ کے انجن کے لیے ریل کی پٹریاں بچھائی گئی۔ اس کے بعد آٹو موبائل مثلاً موٹر گاڑی، ٹرک اور بسوں کا زمانہ آیا۔ پانی میں نقل و حمل کے لیے موٹر بوٹ اور جہازوں کا استعمال کیا گیا۔ 19ویں صدی کے ابتدائی برسوں نے ہوائی جہاز کی ترقی کو دیکھا۔ بعد میں ان میں سدھار کیا گیا اور ان کے استعمال مال اور مسافروں کی ڈھلائی میں کیا گیا۔ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں، مونو ریل، سپر سونک ہوائی جہاز اور خلائی جہاز 20ویں صدی کی دین ہے۔ تو شکل ایک میں نقل و حمل کے مختلف ذرائع دکھائے گئے ہیں۔ انہیں قدیم زمانے سے شروع کرتے ہوئے موجودہ دور تک صحیح ترتیب میں لکھیے۔ پہلے زمانے میں اور ابھی تک ایک ترتیب سے لکھنا ہے۔ کیا نقل و حمل کا کوئی ایسا قدیم ذریعہ ہے جو آج کل استعمال میں نہیں لایا جاتا؟ تو اس میز کی چوڑائی کتنی ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 2، ہاؤ وائڈ از دس ڈیسک؟ وائڈ، چوڑا۔ لوگ یہ کس طرح معلوم کرتے تھے کہ انہوں نے کتنا سفر کیا؟ آپ کو یہ کیسا معلوم ہوگا کہ آپ کو اسکول جانے کے لیے رکشہ یا بس کی ضرورت ہوگی یا پیدل جا سکتے ہیں؟ جب آپ کو کوئی سامان خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا آپ کے لیے بازار پیدل جانا ممکن ہے؟ آپ ان سوالوں کے جواب کس طرح معلوم کریں گے؟ عام طور سے یہ جاننا بہت اہم ہوتا ہے کہ کوئی مقام کتنی دور ہے، تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ اس مقام تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے: پیدل، بس یا ٹرین کے ذریعے، جہاز کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے یا پھر خلائی جہاز کے ذریعے۔ بعض اوقات ہمیں کئی چیزوں کی لمبائی اور چوڑائی معلوم کرنے کے لیے ضرورت پیش آتی ہے۔ پہلی اور بزرگ کی کلاس میں بڑی بڑی ڈیسک ہیں جن پر 2 طلباء بیٹھتے ہیں، لیکن ان میں اکثر اس بات پر اعتراض ہوتا رہتا ہے کہ ایک طالب علم نے زیادہ جگہ گھیر رکھی ہے۔ استاد محترم کی تجویز پر انہوں نے ڈیسک کی لمبائی کو ناپنے کا فیصلہ کیا تاکہ ڈیسک کے درمیان ایک نشان لگایا جا سکے اور ڈیسک کے 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے لائن کھینچی جا سکے۔ تو پہلی اور بوجھو کو اپنے دوستوں کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ بوجھو اپنے ساتھ گلی اور ڈنڈا کا ایک سیٹ لے آیا۔ انہوں نے گلی اور ڈنڈے کی مدد سے کس طرح ڈیسک کی لمبائی ناپنے کی کوشش کی، اسے یہاں دکھایا گیا ہے۔ شکل نمبر 2 یہ دیکھا گیا ہے کہ ڈیسک کی لمبائی 2 ڈنڈوں اور 2 گلیوں کی لمبائی کے برابر ہے۔ ایک ڈنڈا اور ایک گلی کی لمبائی برابر ڈیسک کے درمیان میں ایک لائن کھینچ کر دونوں خوش ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ لائن مٹ گئی۔ اب بوجھو کو پاس گلی ڈنڈے کا نیا سیٹ ہے کیونکہ پرانا سیٹ کھو چکا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے نپائی ہوتی ہے ڈیسک کی۔ تو یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ گلی ڈنڈے کی مدد سے ڈیسک کی لمبائی کی پیمائش کس طرح کی جا رہی ہے۔ گلی ڈنڈا، ایک گلی ایک ڈنڈا۔ گلی اور ڈنڈے کی مدد سے میز کی لمبائی، گلی اور ڈنڈے کے مختلف سیٹ کی مدد سے میز کی لمبائی کی پیمائش الگ ہو چکی ہے، اس لیے اس کے پاس نئے گلی ڈنڈے ہیں۔ سنیے، اب جب لمبائی کی پیمائش گلی ڈنڈے کے نئے سیٹ سے کی گئی تو دیکھا گیا کہ ڈیسک کی لمبائی تقریباً 2 ڈنڈوں اور 1 گلی کی لمبائی کے برابر ہے اور تھوڑی سی جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ یہ باقی جگہ ایک گلی کی لمبائی سے بھی کم ہے۔ اب کیا ہو؟ اب پوری ڈیسک کی لمبائی ناپنے کے لیے آپ بوجھو اور پہلی کو کیا مشورہ دیں گے؟ لمبائی کی پیمائش کے لیے وہ کرکٹ کے
وکٹ اور گلیاں استعمال کر سکتے ہیں، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بھی وہی مسئلہ پیدا؟ تو ایک چیز ہے جو وہ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک چھوٹا سا دھاگا لیں اور اس پر نشان لگائیں۔ یہ دھاگے کی لمبائی ہوگی، وہ ڈیسک کی چوڑائی کی پیمائش دھاگے کے لمبائیوں میں کر سکتے ہیں۔ وہ دھاگے کی لمبائی کا استعمال پیمائش کے لیے اس وقت کس طرح کریں گے جب فاصلے دھاگے کی لمبائی سے کم ہو؟ وہ دھاگے کو موڑ کر اس پر 1/2 یا 1/4 یا 1/8 دھاگے کی لمبائی کا نشان بنائیے۔ اب بجو اور پہلے دھاگے کے استعمال سے ڈسک کی لمبائی بالکل صحیح ناپ سکتے ہیں۔ جیسے یہ دھاگے کی مدد سے یہ ڈسک ناپا گیا، دھاگے کے ٹکڑے کی مدد سے میز کی لمبائی کی پیمائش۔ آپ کہیں گے کہ انہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے جیومیٹرک باکس میں رکھے ہوئے پیمانے کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں بے شک، بجو نے اس طریقے کے بارے میں پڑھا ہے جس کا استعمال لوگ اس قسم کے معیاری پیمانوں کے تیار ہونے سے پہلے فاصلوں کی پیمائش میں کیا کرتے تھے، اور وہ فاصلوں کی پیمائش کے مختلف طریقوں پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے سامنے ایسے کوئی مواقع آتے ہیں جب ہمیں لمبائی اور فاصلوں کو ناپنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ درزی کپڑے کی لمبائی کو ناپتا ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ یہ کپڑا کتنا سینے کے لیے کافی ہے یا نہیں۔ بڑھئی بورڈ کی لمبائی اور چوڑائی کو ناپ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ دروازہ بنانے کے لیے کتنی لکڑی اور درکار ہوگی۔ کسان کو اپنی زمین کی لمبائی اور چوڑائی یا رقطہ کی پیمائش کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ وہ اس زمین میں کتنے بیج بو سکتا ہے اور اسے اپنی فصل کو کتنے پانی کی ضرورت ہوگی۔ فرض کیجئے آپ سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کی لمبائی کتنی ہے۔ آپ اپنے سر سے لے کر پیروں تک کی لمبائی کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس کمرے کی لمبائی کتنی ہے، اس ڈیسک کی چوڑائی کتنی ہے، لکھنؤ اور دہلی کے درمیان کتنے فاصلے ہیں، زمین سے چاند کا فاصلہ کتنا ہے۔ ان تمام سوالوں میں ایک چیز مشترک ہے، ان کا تعلق دو مقامات کے درمیان فاصلہ ہے۔ دو مقامات ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب بھی ہو سکتے ہیں، مثلا میز کے دونوں سرے یا یہ مقام ایک دوسرے سے بہت دور ہو سکتے ہیں، مثلا جموں اور کنیا کماری۔ آئیے کچھ پیمائشی عمل انجام دیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ فاصلوں یا لمبائیوں کے پیمائش کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو کچھ پیمائش سم میجرمنٹ عملی کام نمبر پہلا ہم کریں گے کہ گروپ میں کام کیجیے اور اس عملی کام کو ایک ایک کر کے انجام دیجیے۔ کیا انجام دینا ہے؟ اپنے پیروں کا استعمال لمبائی کے اکائی کے طور پر کیجیے اور اپنے کلاس روم کی لمبائی اور چوڑائی کی پیمائش کیجیے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جب آپ پیمائش کر رہے ہوں تو آخر میں پیمائش کیا جانے والا حصہ اتنا چھوٹا ہو کہ اس کی لمبائی آپ کے پیر کی لمبائی سے کم ہو؟ اپنے قدم کے حصے کی پیمائش کے لیے دھاگے کا استعمال کیجیے جیسا کہ آپ نے پہلے کیا تھا۔ اپنے مشاہدات کو جدول 1 میں درج کیجیے۔ جیسے یہ جدول 1 میں کلاس روم کی لمبائی اور چوڑائی کی پیمائش۔ طالب علم کا کلاس روم کی لمبائی، کلاس روم کی چوڑائی سب ناپنا ہے۔ نہیں وہ اچار کے ڈبے پرانے وہ اندر۔ عملی کام نمبر 2 گروپ میں کام کیجیے اور آپ میں سے ہر ایک اپنے کلاس روم کے میز یا ڈیسک کی چوڑائی ناپنے کے لیے اپنے بالشت کو پیمائش کی اکائی کے طور پر استعمال کریں۔ بالشت کو استعمال کرنا ہے بچوں۔ ہاں بولو۔ یہاں سبھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اپنے بالشت کی برابر دھاگے کی ضرورت پیش آتی ہے اور
پھر اس دھاگے کے حصے کر کے پیمائش کی جاتی ہے۔ سبھی مشاہدات کو جدول 2 میں درج کیجیے۔ جیسے اس میں ہے میز کی چوڑائی کی پیمائش کس نے کی، بالش کی مقدار، سب کی الگ الگ لسٹ بنائیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیمائش کا مطلب کتنا نامعلوم مقدار کا موازنہ کسی معلوم مقدار سے کرنا ہے۔ یہ مقررہ معلوم مقدار اکائی یعنی یونٹ کہلاتی ہے، جو پیمائش کی معلومات کو یونٹ کہلاتی ہے۔ پیمائش کے نتیجے کو 2 حصوں میں ظاہر کیا جاتا ہے، ایک حصہ عدد پر مشتمل ہوتا ہے اور دوسرا حصہ پیمائش کے اکائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر عملی کام 1 میں کلاس روم کی لمبائی آپ کے 12 پیروں کی لمبائی کے برابر ہے تو 12 عدد اور پیر پیمائش کے لیے منتخب کی گئی اکائی ہے۔ اب جدول 1 اور 2 میں درج شدہ سبھی پیمائش کا مطالعہ کیجیے۔ کیا آپ میں سے ہر ایک کی پیروں کے ذریعے کی گئی کلاس کی پیمائش یکساں ہے؟ کیا ہر ایک طالب علم کے ذریعے اپنی اپنی بالشت ناپی گئی میز کی چوڑائی یکساں ہے؟ شاید نتائج مختلف ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ اور آپ کے دوست کی بالشت کی لمبائی مساوی نہ ہو، برابر نہ ہو۔ اسی طرح تمام طلباء کے پیروں کی لمبائی میں تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب آپ اپنے قدم یا بالشت کی لمبائی کے استعمال اکائی کے کرتے ہیں اپنی پیمائش کو کسی دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ اس وقت تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ اصل لمبائی کتنی ہے، جب تک کہ اسے آپ کی بالشت یا پیر کی لمبائی نہ معلوم ہو۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیمائش کی کچھ ایسی معیار اکائیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے شخص سے دوسرے شخص تک تبدیل نہ ہو۔ تو آئیے پیمائش کے معیاری اکائیاں یعنی یونٹ آف اسٹینڈرڈ یونٹ آف میجرمنٹ پڑھتے ہیں۔ تو پرانے میں پیر کی لمبائی، انگلی کی چوڑائی اور قدم کی لمبائی کے عام طور سے پیمائش کی مختلف اکائیوں کے طور پر کیا جاتا تھا۔ سندھو گھاٹی تہذیب کے لوگ لمبائی کی بہت اچھی پیمائش کرتے تھے، کیونکہ کھدائی سے ہمیں جو ثبوت ملی ہے ان میں بالکل صحیح جیومیٹریائی اشکال کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بازو کی لمبائی کیوبٹ جو کہ انگلی کے سر سے کہیں تک کے کہنے تک کی لمبائی ہوتی ہے کا استعمال قدیم مصر میں کیا جاتا تھا اور اسے دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی لمبائی کی اکائی کے طور پر قبول کیا گیا۔ مصر میں انگلی کی لمبائی اور چوڑائی سے کیا جاتا تھا پیمائش۔ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے لوگ فٹ یا فٹ کو لمبائی کی اکائی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ فٹ کی لمبائی مختلف علاقوں میں ذرا مختلف تھی۔ لوگوں نے ایک گز کپڑے کی پیمائش اپنی تھوڑی چین اور بازو کے سرے درمیانی فاصلے کے ذریعے کی۔ یونانی کے لوگ اپنے قدموں کے ذریعے پیمائش کیا کرتے تھے؟ سب کوئی الگ الگ، تھوڑی سے کوئی پیمائش، کوئی پیر سے، کوئی ہاتھ سے۔ میں چھوٹی لمبائی کے پیمائش کے لیے انگلی یا مٹھی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ ہندوستان کے بہت سے شہروں میں پھول بیچنے والے آج بھی مالاؤں کی لمبائی کو ناپنے کے لیے بازو کو لمبائی کی اکائی کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس قسم کے بہت سے جسمانی حصے سہولت کے اعتبار سے لمبائی کے اکائی کے طور پر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے، حالانکہ ہر ایک فرد کا جسم مختلف قسم کا ہوتا ہے، اس کی وجہ
پیمائش کی ابہام پیدا ہو سکتا ہے۔ 1990 میں فرانس میں پیمائش کے معیار اکائی قائم کی گئی جسے میٹر سسٹم یعنی میٹرک سسٹم کہتے ہیں۔ جو کیا میٹرک سسٹم پیمائش میں یکسانیت کے لیے پوری دنیا کی سائنسداں پیمائش کے معیار کا اکائی کی سیٹ پر متفق ہو گئے۔ آج کل استعمال کیے جانے والے اکائیوں کا نظام S1 نظام یعنی انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ IS آف یونٹ کہلاتا ہے۔ انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ لمبائی کی IS اکائی میٹر ہے۔ میٹر اسکیل کو شکل 6 میں دکھایا گیا ہے۔ آج کے جیومیٹری باکس میں موجود اسکیل بھی یہاں دکھایا گیا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ہر ایک میٹر 100 مساوی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہر ایک حصہ سینٹی میٹر cm کہلاتا ہے۔ 100 مساوی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ہر ایک سینٹی میٹر 10 مساوی حصوں میں منقسم ہوتا ہے اور ہر ایک حصہ ملی میٹر mm کہلاتا ہے۔ اسی طرح 1 میٹر کتنے ہوئے 100 سینٹی میٹر بچو 1 سینٹی میٹر ہوئے 10 mm 1 سینٹی میٹر کتنے ہوئے 10 mm۔ طویل فاصلوں کی پیمائش کے لیے میٹر مناسب اکائی نہیں ہے۔ ہم لمبائی کی بڑی اکائی کی تعریف کرتے ہیں، یہ کلو میٹر کہلاتی ہے۔ یعنی 1 کلو میٹر 100 میٹر کو بولتے ہیں۔ 100 میٹر تو غلط ہو جائے گا، 1000 میٹر کہتے ہیں۔ اب ہم اپنے سبھی پیمائش عملی کاموں کو معیاری پیمانے کا استعمال کر کے دہرا سکتے ہیں۔ IS اکائی میں پیمائش کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کام کرنے سے پہلے ہمیں لمبائی اور فاصلوں کی پیمائش کا صحیح طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں بچوں۔ تو یہ ٹاپک نمبر 5 لمبائی کی صحیح پیمائش کریکٹ میجرمنٹ آف لینتھ۔ لمبائی یعنی لینتھ۔ ہم اپنے روزمرہ کی زندگی میں مختلف قسم کے پیمائش آلات کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم لمبائی کی پیمائش کے لیے میٹر اسکیل کا استعمال کرتے ہیں۔ درجی پیمائش فیتہ کا استعمال کرتا ہے جبکہ والا میٹر چھڑ کا استعمال کرتا ہے۔ کسی شے کی لمبائی کی پیمائش کرنے کے لیے آپ کو ایک مناسب آلے کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کسی درخت کی موٹائی یا اپنے سینے کا سائز ناپنے کے لیے میٹر اسکیل کا استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے پیمائش فیتہ زیادہ موزوں صحیح ہے۔ چھوٹی پیمائش مثلاً پینسل کی لمبائی کی پیمائش کے لیے آپ اپنے جیومیٹری باکس میں رکھے ہوئے 15 سینٹی میٹر اسکیل کا استعمال کرتے ہیں۔ 1 سینٹی میٹر 10 mm کا ہوتا ہے اور 100 سینٹی میٹر 1 میٹر ہوتا ہے اور 1000 میٹر 1 کلو میٹر ہوتا ہے۔ لمبائی کی پیمائش کرتے وقت ہمیں مندرجہ ذیل احتیاط برتنی چاہیے۔ جی آئیے دیکھتے ہیں۔ اسکیل کو شے کی لمبائی کے ساتھ سٹا کر رکھیے جیسا کہ شکل 7 میں جیسے دیکھ سکتے ہیں بچوں۔ یہ برابر رکھنا ہے، اگر ٹیڑھا رکھیں گے ایسے تو غلط ہو جائے گا، سیدھا سیدھا رکھنا ہے۔ آئیے کچھ اسکیل میں سرے ٹوٹے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کے اسکیل میں آپ کو صرف نشان واضح نظر نہیں آئے گا۔ اس صورت میں آپ کو اپنی پیمائش اسکیل کی صفر نشان سے نہیں شروع کرنی چاہیے بلکہ آپ اسکیل کسی
دوسرے مکمل نشان کا استعمال مثلاً 1 سینٹی میٹر کے ریڈنگ میں اس ریڈنگ کو گھٹا دیجئے. مثال کے طور پہ آپ بی میں ایک سرے کے ریڈنگ 1 سینٹی میٹر ہے اور دوسرے سرے کی ریڈنگ 14.3 سینٹی میٹر ہے. اس طرح سے کی لمبائی 14.3 سینٹی میٹر مائنس 1 یعنی 13.3 سینٹی میٹر ہوا. تو سینٹی میٹر کے حساب سے آپ کر سکتے ہیں. جیسے یہ اگر ٹوٹا ہوا ہے تو آئیے آگے پڑھتے ہیں. 3. پیمائش کے بعد آنکھوں کی صحیح پوزیشن بھی بہت اہم ہے. آپ کی آنکھ اس نقطے کے ٹھیک سامنے ہونی چاہیے جہاں آپ پیش کر رہے ہیں. جیسا کہ میں کی پوزیشن بی آنکھوں کی صحیح پوزیشن ہے. نوٹ پوزیشن بی میں ریڈنگ 7.5 سینٹی میٹر ہے. پوزیشن اے اور سی میں ریڈنگ مختلف ہو سکتی ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. اگر آپ ادھر سے دیکھ اور نظر آئے گا, ادھر سے دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گا. سامنے سے دیکھنا ہے بچوں, صحیح نظر کرنا ہے. تو آئیے عملی کام 3 کرتے ہیں. پہلے بالش کا استعمال کر کے پھر میٹر اسکیل کا استعمال کر کے اپنے کسی ساتھی کے اونچائی کی پیمائش کیجئے. اس کے لیے آپ اپنے دوست سے کہیے کہ وہ اپنی پیٹھ کو دیوار کے سہارے لگا کر کھڑا ہو جائے. اس کے سر ٹھیک اوپر دیوار کے پر ایک نشان لگائیے. اب فرش سے لے کر اس نشان تک کے فاصلے کی پیمائش پہلے اپنے بالشت اور میٹر اسکیل کی مدد سے کیجئے. دیگر طلباء کو بھی اس لمبائی کی پیمائش اسی طرح کرنے دیجئے. سبھی مشاہدات کو جدول 3 میں درج کیجئے. جدول 3 میں یعنی سارے پیمائش کرنے والے کا نام اور سارا اونچائی کتنا ہے. تو آگے پڑھتے ہیں. مختلف طلباء کے ذریعے اخذ کیے گئے نتائج کا بغور مطالعہ کیجیے. کالم کے نتائج ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں کیونکہ مختلف طلباء میں بالشت کی لمبائی مختلف ہو سکتی ہے. کالم 3 کے نتیجے کو دیکھیے جو کہ میٹر اسکیل کا استعمال کر کے حاصل کیے گئے ہیں. نتائج کے ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہیں, لیکن کیا وہ ایک دوسرے کے مساوی ہیں؟ اگر نہیں تو آپ کو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ ہر ایک نے ایک ہی اسکیل کا استعمال کیا ہے, مختلف بالشت کا نہیں. اس فرق کی وجہ سے مشاہدات میں ہونے والی غلطی ہے. اعلیٰ جماعتوں میں ہم پیمائش میں اس قسم کے اغلاط کو جاننے اور ان سے نمٹنے کی اہمیت کو سیکھیں گے. آئیے ٹاپک نمبر 6 پڑھتے ہیں. کسی خط منحنی کی پیمائش کرنا. میزرنگ دا لینتھ آف اے سرویڈ لائن. ہم کسی خط منحنی کی لمبائی کی پیمائش براہ راست میٹر اسکیل سے نہیں کر سکتے. خط منحنی کی لمبائی کی پیمائش کے لیے ہم دھاگے کا استعمال کرتے ہیں. عملی 4 میں ہم کہتے ہیں کہ خط منحنی اے بی کی پیمائش کرنے کے لیے دھاگے کا استعمال کیجیے. جیسے شکل 10 میں دھاگے کی ایک سرے پر گانٹھ لگائیے. اس گانٹھ کے نقطہ اے پر رکھیے. اب دھاگے کے ایک چھوٹے سے حصے کو کی لمبائی کے اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے کھینچ کر رکھیے. اس سرے پر دھاگے کو پکڑیے. دوسرے ہاتھ کی مدد سے اس دھاگے کو خط منحنی کے ساتھ آگے بڑھائیے. اس عمل کو اس وقت تک دہرائیے جب تک کہ منحنی کا نقطہ بی نہ آ جائے. اس دھاگے پر اس جگہ نشان لگائیے جہاں یہ نقطہ بی کو مس کرتا ہے یعنی چھوتا ہے. اب دھاگے کو میٹر اسکیل کے اوپر پھیلائیے. دھاگے گانٹھ اور آخری نشان کے درمیان کے فاصلے کی پیمائش کیجیے. اس سے خط منحنی ایک
لمبائی حاصل ہوگی، جیسے اوپر دکھایا گیا ہے ایسے کرنا ہے بچوں، ایسے دھاگے کو بھی کرنا ہے جیسے جس چیز کی لمبائی کی جا رہی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لمبائی اور فاصلوں کی بالکل صحیح پیمائش کرتے وقت ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ بالکل بچوں، ان فاصلوں کی پیمائش کے لیے ہمیں کچھ معیاری اکائیوں اور آلات یعنی اوزار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم نتائج دوسرے کو بتا سکیں، ریزلٹ دوسروں کو بتا سکیں صحیح صحیح۔ اب آئیے ٹاپک 7 پڑھتے ہیں، ہمارے اطراف میں متحرک چیزیں، موونگ تھنگ اراؤنڈ اس، ہمارے اطراف میں متحرک حرکت کرنے والی چیزیں۔ عملی 7 نمبر ہم کریں گے، ان اشیاء پر غور کیجئے جنہیں آپ نے حال ہی میں دیکھا ہے، انہیں جدول 4 میں درج کیجئے۔ اسکول کا بستہ، مچھڑ، کرسی یا میز، ڈیسک پر بیٹھے ہوئے لوگ، متحرک افراد، اس کے تخت آ سکتے ہیں، اس کے آپ تتلی، کتا، گائے، آپ کا ہاتھ، آپ چھوٹا بچہ، ایک چھوٹا بچہ، پانی میں مچھلی، گھر، فیکٹری، پتھر، گھوڑا، گیند، بلا۔ یہ سب مشاہدات کرنے کے بعد چلتی ہوئی ریل گاڑی، سلائی مشین اور دیوار، گھڑی اور ہاتھ گھڑی کی سوئیاں وغیرہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ اپنے فہرست میں زیادہ سے زیادہ اشیاء کو شامل کیجیے۔ کون کون سی چیزیں حرکت میں ہیں، کون کون سی چیزیں سکون کی حالت میں، یہ سب دیکھنا ہے۔ چلیے، یہ جیسے غیر متحرک اور اشیاء اور متحرک اشیاء، گھر غیر متحرک ہے، متحرک اشیاء، اڑتی ہوئی چڑیا، یہ سب متحرک اشیاء ہے، تو سب کا لسٹ بنانا ہے بچوں۔ آپ کس طرح پتہ لگایا کہ کوئی چیز حرکت میں ہے یا سکون کی حالت میں؟ شاید آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا کچھ وقت کے بعد اپنے پہلے مقام پر نہیں ہے، جبکہ میز اسی جگہ پہ قائم ہے۔ اس بنا پر آپ اس بات کا کرتے ہیں کہ کوئی چیز حرکت میں ہے یا پھر سکون کی حالت میں اسی مقام پہ ہے کہ نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرکت ہے کہ نہیں۔ تو آئیے ہم عملی کام کریں گے۔ ایک مقام کا تعین کیجیے جہاں آپ کو چونٹیاں ملتی ہے، کاغذ کی ایک بڑی سی شیٹ لے کر اسے زمین پر بچھائیے اور اس کے اوپر تھوڑی سی شکر رکھ دیجیے۔ ممکن ہے چیٹیوں اس شکر کے جانب متوجہ ہوں اور کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ متعدد چونٹیاں کاغذ کے شیٹ پر رینگ رہی ہیں۔ جب کوئی چونٹی کاغذ پر چلنا شروع کرے تو پینسل کی مدد سے اس جگہ پر نشان جیسا یہ کاغذ کے اوپر چلتی ہیں، جیسے جیسے اس کاغذ پہ حرکت کرتی ہیں تو اس کے مختلف پوزیشن کے پینسل سے نشاندہی کیجیے۔ کچھ دیر کے بعد کاغذ کو ہلا کر اس کے اوپر سے چینی اور چیونٹی دونوں کو ہٹا دیجیے۔ سبھی نشانات کو ایک دوسرے سے منسلک کیجیے اور تیر کے نشان کی مدد سے چونٹی کی حرکت کے سمیت کو ظاہر کیجیے۔ چونٹی کتنے حرکت کی ہے جیسے اور آپ اس کو نشان لگاتے جائیں گے اور بعد میں ہٹا کے چونٹی کی حرکت کو ناپنا ہے کتنے چلے۔ لگایا گیا ہر ایک نشان اس مقام کو ظاہر کرتا ہے جہاں تک چونٹی نے کچھ سیکنڈ کے وقفے سے حرکت کی ہے۔ حرکت وقت کے ساتھ شے کے مقام میں کس قسم معلوم ہوتی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ بندی کے عملی کام 5 میں آپ نے گھڑی، سلائی مشین یا بجلی کے پنکھے کو کس زمرے میں رکھا ہے؟ کیا یہ سبھی اشیاء سے دوسری جگہ حرکت کرتی ہے؟ نہیں۔ کے کسی حصے میں حرکت دیکھتے ہیں؟ پنکھے کی بیلٹ اور گھڑی کی سوئیاں کیا حرکت میں ہیں؟ کیا ان کی حرکت چونٹی یا ریل گاڑی کی حرکت کی طرح ہی ہے؟ آئیے اب حرکت کی کچھ اقسام پر نظر ڈالتے ہیں جس سے ان مختلف حرکات کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ جیسے کہ ہم 8 پوائنٹ نمبر 8 حرکت کے اقسام کتنے طرح کے حرکت ہوتے ہیں؟ ٹائپ آف موشن، حرکت یعنی
آپ نے سڑک پر گاڑیوں پریڈ کے دوران فوج کے جوانوں کا مارچ پاسٹ یا گرتے ہوئے پتھر کی حرکت کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ شکل 12 یہ کس قسم کی حرکت ہے؟ 100 میٹر کے دور پر دوڑ میں حصہ لینے والے کھلاڑی بھی مستقیم راستے پر چلتے ہیں۔ مستقیم راستے یعنی اسٹرینتھ ٹریک پر دوڑتا ہے۔ کیا آپ اپنے اطراف سے اس قسم کی کچھ مثالیں دے سکتے ہیں؟ ان سبھی مثالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں خط مستقیم پر حرکت کرتی ہیں اور اس قسم کی حرکت خطی حرکت کہلاتی ہے۔ ریکٹیلینئر موشن کیا؟ ریکٹیلینئر موشن خطی حرکت کہلاتا ہے۔ اور عملی نمبر 7 میں ہے کہ ایک پتھر سے دھاگے سے باندھ کر اپنے ہاتھوں سے گھمائیے، پتھر کی حرکت کا مشاہدہ کیجیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر ایک دائرے سے راستے پر حرکت کرتا ہے۔ اس حرکت میں پتھر آپ کے ہاتھ کے درمیان نہیں رہتا ہے۔ اس قسم کی حرکت دائری حرکت یعنی سرکولر موشن کہلاتے ہیں۔ ایک ریکٹیلینئر اور سرکولر موشن جیسا کہ بیل گاڑی ایک طرف گھومتے رہتے ہیں اور ایسے پانی اٹھ رہا ہے بچوں۔ پنکھا بھی بجلی کے پنکھے کے بلیڈ یا گھڑی کی سوئیوں پر بنے ہوئے کسی نشان کی حرکت دائری حرکت کی مثالیں ہیں۔ بجلی کا پنکھا اور گھڑی خود حرکت نہیں کرتی لیکن پنکھے کے بیلٹ اور گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتی ہیں۔ اگر ہم پنکھے کے بیلٹ اور گھڑی کی سوئیاں پر کوئی نشان بنا دیتے ہیں تو اس نشان کا مرکز یا کلوک فیس سے فاصلے حرکت کے دوران بھی وہیں رہتا ہے، آگے پیچھے بس وہ دائرہ کرتا ہے بچوں۔ آئیے بوجھو کہ کیا سوال ہے۔ اس بات کو یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ جب پتھر کو گھمایا جاتا ہے تو آپ کے ہاتھ سے اس کا فاصلہ یکساں رہتا ہے؟ کیا آپ اس بات کو سمجھنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ یاد رہے کہ پتھر دھاگے سے بندھا ہوا ہو، ہاتھ میں دھاگے کو پتھر سے باندھ کے اور اس کو گھمانا ہے۔ معاملوں میں سے کچھ وقت کے بعد اپنی حرکت کو دہراتے ہیں۔ اس قسم کی حرکت دوہری حرکت یعنی پیریوڈک موشن کہتے ہیں۔ کتنے حرکت پڑے؟ ایک پیریوڈک موشن اور ایک پڑے ریکٹیلینئر موشن اور ایک سرکولر موشن۔ تو ایک پتھر لے کر اسے کسی دھاگے کی مدد سے باندھیے جو کہ آپ نے عملی کام 7 میں استعمال کیا۔ دھاگے کو اپنے ہاتھ میں پکڑیے اور پتھر کی لٹکا رہنے دیجیے۔ یہ ایک پینڈولم ہے۔ دوسرے ہاتھ سے پتھر کو ایک طرف کھینچیے اور چھوڑ دیجیے۔ اب یہ پینڈولم حرکت میں ہے۔ یہ دوہری حرکت کی ایک مثال ہے۔ پینڈولم کی حرکت آگے پیچھے حرکت کرنے والی درخت کی شاخ، جھولے یا کسی بچے کی حرکت، گٹار کی تار کی حرکت یا طبلے کی جھلی کی حرکت، یہ سبھی دوہری حرکت کی مثالیں ہیں جہاں شے یا کوئی حصہ کسی مقررہ وقفے کے بعد اپنی حرکت کو دہراتا ہے۔ کیا آپ نے کام میں سلائی مشین کا مشاہدہ کیا ہے؟ مشین اپنی جگہ رہتی ہے جبکہ اس کا پہیہ دائری حرکت کرتا ہے۔ اس میں ایک سوئی بھی ہوتی ہے جو پہیے کی حرکت کے ساتھ
مسلسل اوپر نیچے حرکت کرتی ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ سوئی کی حرکت دوری حرکت کہتے ہیں، دوری جو گھومتے رہتا ہے۔ کیا آپ نے زمین پر گیند کی حرکت کا قریب سے مشاہدہ کیا؟ یہاں گیند زمین پر لڑکتی ہے اور زمین پر آگے کی طرف حرکت کرتی ہے۔ اس طرح کی حرکت خطی حرکت کے ساتھ پردشی حرکت بھی ہے۔ کیا آپ کچھ اور مثالوں پر غور کر سکتے ہیں جہاں شے کی حرکت کئی قسم کے حرکات کا مجموعہ ہے؟ ہم نے کئی پیمائش عملی کام دیے اور مختلف قسم کے حرکات کی۔ ہم نے دیکھا کہ حرکت کسی شے کے مقام میں وقت کے ساتھ ہونے والی تبدیلی، مقام میں تبدیلی کا یقین فاصلے کی پیمائش کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ حرکت کتنی تیز یا سست ہے۔ زمین پر کسی گھونگے کی حرکت، تتلی کا ایک پھول سے دوسرے پھول پر منڈرانا، دریا کا بہاؤ، ہوا میں ہوائی جہاز کی پرواز، زمین کے اطراف چاند کی حرکت، ہمارے جسم میں خون کا بہاؤ، یہ دکھاتی ہے کہ ہمارے اطراف میں ہر جگہ حرکات ہیں۔ جیسے بچوں تبلا، یہ حرکت ہے، گھنٹا ایک دیں گے تو کچھ دیر تک گھومتے رہے گا۔ تو ہم تین طرح کی حرکت میں آئیے کلیدی الفاظ، کچھ کی بورڈ جو ہم نہیں جانتے تھے۔ دائری حرکت، یعنی حرکت کو کیا بولتے ہیں؟ سرکولر۔ پیمائش یعنی یونٹ کو بولتے ہیں۔ دوری حرکت، سرکولر موشن۔ اکائی، انٹرنیشنل سسٹم آف یونٹ۔ فاصلہ یعنی دوری۔ اسٹرینتھ حرکت، موشن خطی حرکت۔ ریکٹیلینئر موشن، پیمائش کے اکائی، یونٹ آف اکائی، پیمائش، میجرمنٹ آف یونٹ۔ آئیے خلاصہ پڑھ لیجئے آپ ویڈیو کو روک کے اچھی طرح توجہ ایسے مشق بھی کر لیجئے اپنے استاد یا والدین کی مدد سے۔ اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ آپ کے کام کو آسان کرے، اور ایسے ہی پڑھتے رہیے ہمیشہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے بچوں۔ تو ایسے ہم 10ویں سبق نمبر کلاس 6 کے پڑھ چکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ بچوں۔